من کون ہے للذی وہ ہستی یشفع جو زبان کھول سکے عندہ اس کے پاس الا مگر بإذنہ اسی کی اجازت کے ساتھ۔ دلیل جلالی پر 11واں درس غالباً آج کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے سوال کیا کہ اے انسان تھوڑا سا سوچ تو صحیح، فکر کر، عقل سے سوچیے، جن کے بارے میں تو طرح طرح کے نظریات بنا کر پھر رہا ہے کہ وہ مرضیوں کے مالک ہیں، زوری زور چھڑوا لیتے ہیں، جیسے چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ من کون ہے جو میرے سامنے اپنے لب کھول سکے؟ جب وہ میرے سامنے میری اجازت کے بغیر زبان نہیں کھول سکتا تو بھلا تیری کیسے کھوٹی قسمت کھڑی کروا سکتا ہے؟ تیرے لیے کیسے بگڑیاں بنوا سکتا ہے؟ اور تیرے لیے کس طرح زوری زور کام کروا سکتا ہے؟ نہ میرا بندہ مان لے لا الہ الا اللہ کی عبادت اور نظر و نیاز اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے تو صرف اللہ ہوا۔ اور شفاعت کا جو مفہوم ہے کوئی اس کا لمبا چوڑا کوئی مشکل نہیں ہے۔ شفاعت کہتے ہیں دعا کو، دعا۔ اب اگر کوئی انسان دعا کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں بزرگ کی دعا، فلاں پیغمبر کی دعا بس کرے گا دعا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سن لیں گے، زوری زور وہ قبول کر لیں گے، یا اللہ محبت کی وجہ سے سن لیں گے، اس کو کہتے ہیں دعائے قہریہ، شفاعت قہریہ۔ یہ ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان دوسرے سے دعا کرواتا ہے محض اس نیت سے کہ یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ مرضیوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لے گا، اللہ کی رحمت پر امید ہے، تو یہ دعا کروانا جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت بإذن اللہ۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اگر اس دعا کے اندر یہ سمجھ لیا جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا بس کرے گا تو اس کی دعا بالکل قبول ہو جائے گی، اللہ واپس تو کر ہی نہیں سکتے، یہ شفاعت قہریہ بن جائے گا۔ یہ مشرکین کا نظریہ تھا، یہود کا نظریہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بندہ محبوب ہے کہ جب بھی دعا کرے گا تو بس جی اللہ محبت کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا، یہ عیسائیوں کا نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ میں کسی کے سامنے کوئی مجبور نہیں ہوتا، میری مرضی ہے دعا قبول کر لوں یا مرضی ہے دعا قبول نہ کر لوں۔ ہاں رحمت پر امید کی جا سکتی ہے، غالب گمان۔ سبحان اللہ۔ تو شفاعت کا مفہوم سمجھا رہا تھا کل کے سبق کے اندر بھی کہ زندہ انسان سے دعا کروانا جائز ہے، مردہ کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ ہمارے استادی مکرم حضرت مولانا احمد شعیب صاحب فرماتے ہیں کہ زندہ سے دعا کروانا جائز اور مردہ کے لیے دعا کرنا جائز۔ وہ قرآن و سنت سے تعبیر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو بہرحال زندہ انسان سے دعا کروانا، اس سے شفاعت کروانا ہے کہ آپ میرے لیے میرے حق میں دعا کر دیں، مہربانی فرمائیں، تو کروانا جائز ہے۔ لیکن جب مر جائے گا تو اس کو نہیں کہا جا سکتا بابا صاحب مہربانی کر تو میرے لیے دعا کر، وہ تو پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ دعا تب کرے گا کہ جب وہ پہلے سنے گا۔ جی وہ تو سن بھی نہیں سکتا، بولا انسانہ تیرے لیے دعا کیسے کرے گا؟ تو بہرحال زندہ انسان سے دعا کروانا جائز ہے، اسی کا نام ہے شفاعت بإذن اللہ۔ زندگی کے اندر دعا کرو، حتیٰ کہ خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، میرا پیغمبر دھیان کیجیے، کیا دھیان کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت محمد ہے اور 26واں پارہ ہے، آیت نمبر میں
میرے سامنے 19 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرا پیغمبر 2 مسئلوں پر خوب دھیان کیجئے۔ پہلا مسئلہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ، دھیان والا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ عبادتوں کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ نظر و نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، بگڑیاں بنانے والا، بنا کر اس کو ختم کر دینے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، سارے اختیارات کا مالک ہے تو صرف کون ہے؟ یہ پہلا مسئلہ ہے دھیان کرنے کا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے میرا پیغمبر جی اپنے لیے بھی استغفار کیا کر، مغفرت والی دعائیں کیا کر، اور اپنے مومن مردوں کے لیے بھی مغفرت والی دعا کر دیں، اور مومن عورتوں کے لیے بھی مغفرت والی دعا کر دیں۔ اللہ جی میں اپنے لیے بھی دعا کروں گا، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین موجودہ دور کے مومن ہیں ان کے لیے بھی میں دعا تو کروں گا۔ اللہ جی میرے ساتھ جب بھی معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں مومنوں کو خاص خیال کرنا، یہ جو صحابہ ہیں۔ جب میرا تذکرہ آتا ہے تو میرے صحابہ کا بھی کیوں آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے ان کے آنے جانے کو بھی، چلنے پھرنے کو بھی، ان کا ایک ایک قدم بھی میری رضا کے لیے چلتا پھرتا ہے۔ ومثواکم، اور ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اے میرا پیغمبر ان کے دل صرف ہیں تو میری رضا کے لیے ہے، اور پھر میں بھی تو آخر غفور الرحیم ہوں، میری بھی ساری رحمت ہے تو ان کی رضا کے لیے ہے۔ کہہ دو میری رحمت بھی ان کی رضا کے لیے، ان کا چلنا پھرنا میری رضا کے لیے، ان کا ٹھکانہ بنانا میری رضا کے لیے۔ اس لیے میرا پیغمبر 2 مسئلوں کا دھیان کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ بھی بڑا دھیان سے بیان کیجئے، اپنے لیے بھی دعائیں کیا کر اور میرے صحابہ کے لیے بھی دعائیں کیا کر۔ یہ مسئلہ بھی دھیان سے سنیے۔ صحابہ کی کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کی چھاؤں اور سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کا وقت ہے، بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ مہربانی فرما میری بھی بخشش فرما دے، میرے مومنین کی بھی بخشش فرما دے، مسلمانوں کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ فرما دے۔ آگے سے کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان استجب لی دعائیں۔ یا اللہ مہربانی فرما تو قبول کرنے والا دعاؤں کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو کون ہے؟ یہی تو سمجھا رہا ہوں۔ یا اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، مہربانی فرما میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر خمیرہ۔ لیکن کیا ہوا؟ دعا کر رہا ہے، پیچھے سے ابو جہل بھی آ گیا سنتے سنتے۔ یہ کون سی دعا؟ ابو جہل سن کر کہتا ہے اچھا یا ایوہ الناس، قال ابو جہل یا ایوہ الناس الآن یدعو محمد الہین۔ او لوگو، اے لوگو، سننے والوں جلدی کرو، جی
سارے کہتے ہیں خیر ہے. دوسرے مشرک بھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں آگے سے کہتے ہیں دیکھیے ہمیں تو یہ پیغمبر کہتا ہے کہ ہر وقت پکارو تو صرف ایک الہ کو پکارو. یہ پیغمبر ہے کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان, دو نام لیتا ہے. اگر یہ خود دو الہوں کو پکارے تو وہ ٹھیک ہے, ہم اگر لات اور عزا کو ساتھ پکار لیتے ہیں, مگر منات کو ساتھ پکار لیتے ہیں تو ہم غلط کیوں ہو گئے؟ دیکھیے تو صحیح. ہاں مشرکین بھی آ گئے پیغمبر کے اوپر. اللہ اکبر, کوئی آسان نہیں تھا, یہاں سن لینا آسان ہے. مشرکین آ کر ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی فرماؤ جی ہم غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہیں. بس پیغمبر کے علیہ السلام کے اوپر جو مذاق فرمایا, اوپر سے قرآن مقدس بھی اتر آیا. سبحان اللہ. سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے, 15واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. میرا پیغمبر جی اعلان فرما دو, رحمان کر کے پکارو, اللہ کر کے پکارو, جس طرح مرضی ہے پکارو صرف اسی کو. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. یہ سارے میٹھے میٹھے نام پیارے نام ہیں تو صرف ایک اللہ کے نام ہیں, جو مرضی ہے پکارو. لیکن خاص خیال کرنا, پکارنا ہے تو صرف ایک کو پکارنا ہے. سورت کا نام سورت مومن ہے, 24واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. دعا مانگیے لوگوں تو صرف اللہ سے مانگو, مخلصین خالص کر کے مانگو, لہو الدین صرف اسی کو پکارو, کسی غیر کو نہ پکارو. یا اللہ مدد کے نعرے لاؤ, یا علی مدد کے نعرے نہ لگاؤ, یا غوث اعظم کے نعرے نہ لگاؤ. پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا؟ یا اللہ. کیا کریں اگر صرف یا اللہ مدد کہیں گے تو لوگ بڑا محسوس کر جائیں گے. فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ کافر نا پسند ہی کیوں نہ سمجھتے رہیں, اس لیے پکارنا ہے صرف اللہ کر کے پکارنا ہے, غیر اللہ کو نہیں پکارنا. محسوس کرتے رہیں. خیر بہرحال اللہ اکبر. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مبارکہ پڑھ, او ظالموں میرے رب کے کئی نام ہیں, جس نام سے بھی پکارو. پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کو, نام زیادہ ہے نا, پکار تو میں اللہ تعالیٰ کو رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کس لیے سمجھا رہا ہوں؟ زندہ انسان دعا کر سکتا ہے, اس سے کروائی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, قالت قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ لی. اے اللہ کے رسول جی مہربانی فرماؤ میرے لیے دعا کر دو. زندہ پیغمبر ہے نا, میرے لیے دعا فرما دو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارکہ اٹھا لیے اور کہنے لگے, اللہم اغفر لی عیشت ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ جتنی بھی میری عیشہ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں, کوئی گناہ ہو گیا ہے, اعلانیہ ہوا ہے یا چھپ کر ہو گیا ہے, پیچھے والا گناہ ہے یا کوئی آگے بھی گناہ بچتا ہے, یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, قالت فضحکت حتی سقط رأسی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمانے لگ گئی بس جاؤ، میں نے یہ پیغمبر کی دعا کی، دعا سنی تو میں اتنی خوش ہو گئی، ہنسنا لگ گئی، میں ہنسنے لگ گئی، اتنی ہنسنے لگ گئی کہ میرا سر مبارک خوشی سے پیغمبر کی گود میں لگ گیا، جھک گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسرک یا عائشہ، عائشہ کیوں خوش ہو رہی ہے؟ آگے سے کہتی ہیں، آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت مالی لا یسرنی ودعاؤک لی، اے اللہ کے رسول جی مجھے کیا ہو گیا؟ آہا دعا آپ کر رہے ہوں، میرے لیے کر رہے ہوں تو میں خوش کیوں نہ ہوں؟ مجھے آخرکار اس قسمت کے اوپر کیوں نہیں فخر کرنا چاہیے؟ یہ قسمت اگر پتھروں کو بھی مل جائے تو وہ بھی فخر کیا کرتے ہیں۔ ابو جہل مٹھی کے اندر پتھر لے کر، کنکریاں لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر گئے تو آپ دعا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے، خود ان کنکریوں کو بلوا دیں۔ وہ بھی جھوم جھوم جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا پیغمبر پتھروں کی یہ حال ہے تو پھر عائشہ کو کیا ہو گیا کہ یہ حال نہ ہو گیا؟ جی وہ جھوم جاتے ہیں تو میں کیسے نہ ہوں یہ اس طرح خوش ہوں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انہا لدعوتی لأمت فی کل صلاة۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے عائشہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا خوش قسمتی ہے! مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، ورنہ پیغمبر کی زبان پر بھی یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر قسمیں اٹھا رہے ہیں تاکہ 100% یقین نہیں بلکہ فیصدوں سے بھی بڑھ جائے نا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں واللہ لدعوتی، واللہ انہا لدعوتی لأمتی فی کل صلاة۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے ہر فرضی نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہوں، کہتا ہوں اے اللہ مہربانی فرما جتنی بھی میری امت ہے اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے، چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ جو میری امت ہے اس کے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے، یا اللہ اس کے مخفی دعا گناہ بھی معاف فرما دے۔ بڑی قسمت ہے، ہمیں اس قسمت پر ناز کرنا چاہیے، اور پھر ناز صرف اس بات کا نہیں کہ بس شکر ہے، بلکہ جو پیغمبر کی زبان سے بات نکلے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اصل میں ناز یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں سمجھا یہ رہا تھا کہ زندہ آدمی دعا کر سکتا ہے، اسے کروائی جا سکتی ہے، اور مردے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ آخر دعوانا الحمد